انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے وجود دیا، میں تو کچھ نہ تھی۔ تو نے مجھے پہچان بخشی، تو نے مجھے بنایا۔ تو نے مجھے احساس دلایا کہ میں ہوں۔ مجھے میرے ہونے کا احساس ہوا کہ میں ہوں۔ تو نے مجھے ہونے کا احساس دلایا۔ جب مجھے ہونے کا احساس ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ تو ہے۔ میں نہیں، تو ہے جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے بنایا تو معلوم ہوا کہ تو ہے جس نے مجھے بنایا۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ کر منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ کون سا کھیل؟ یہ زندگی کا کھیل، یہ دنیا کا کھیل جسے آزمائش کے لیے بنایا گیا، اور تم یہاں دل ہی لگا کر بیٹھ گئے اور اتنے مصروف ہو گئے اس کھیل میں کہ حقیقت بھول گئے۔ دے کا کھیل 7ویں دن میں شروع ہوا اور ابھی تک 7ویں دن میں ہی جاری ہے۔ گنتی 1 سے 9 تک، ہم 7 میں ہیں، 8 میں برزخ اور 9 میں قیامت، اور گنتی پھر 0 سے شروع، زندگی پھر 0 سے شروع، نیا جسم، نئی زمین، نیا شعور، نئے وجود کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی۔ روح ایک ہی ہے مگر وجود بہت سے ہیں۔ سورج بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے مگر ستارے بہت سے ہیں۔ میری نظر جہاں تک جا سکتی ہے میں وہاں تک دیکھ سکتی ہوں، میں وہیں تک دیکھ سکتی ہوں، یعنی میری عقل جہاں تک جا سکتی ہے میری سمجھ وہیں تک محدود، اسی دائرے کے اندر تک ہے۔ پھر جیسے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے دوسرے کنارے کا پتہ معلوم نہیں، اسی طرح عقل بھی پھیلتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے دریافت میں آتی ہے دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے ہی لیے بنائی گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دن رات، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ بادلوں کی کڑک، یہ زمین آسمان، جہاں تک میرے ذہن کی رسائی ہے میرے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ میرے ارد گرد پھیلے انسان، یہ شکلیں جنہیں میں دیکھ رہی ہوں یہ میرے ہی دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ آوازیں جنہیں میں سن رہی ہوں یہ میرے سننے کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سب میری دنیا ہے، یہ میری کائنات ہے جو میرے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے تو سب کو نہیں دیکھا مگر ان کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ تو کیا یہ میرے لیے نہیں؟ ایک ٹی وی جو ہزاروں چینل دکھاتا ہے، ہم لوگ روزانہ اپنی مرضی کے چند ایک چینل شوق سے دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں نیوز چینل ہیں مگر ان سینکڑوں میں سے ہم اپنی مرضی کا کوئی نیوز چینل یا چند مخصوص صحافیوں کی خبر سنتے ہیں۔ ہزاروں ڈرامے ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، ہم ان میں سے کوئی 1-2 ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں، توجہ سے دیکھتے ہیں، لگاتار دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو باقی ڈرامے، نیوز چینل، ٹی وی سیٹلائٹ چینلز کون دیکھتا ہے؟ وہ بھی تو چل رہے ہیں، ان کو بھی واچ کیا جاتا ہے، وہاں بھی صحافی موجود ہیں، وہاں بھی ڈرامے موجود ہیں، مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ پھر بھی اسی طرح لوگوں میں مقبول ہیں، مشہور ہیں، کیونکہ وہ جن لوگوں میں مقبول ہیں وہ انہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایک ہی ٹی وی جس پر لاتعداد چینل اور پروگرام چل رہے ہیں، تو جو پروگرام میرے لیے چل رہا ہے اس میں جو لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں، میرے والدین، میرے اہل و عیال،
بیوی، بچے، شوہر، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، کچھ جانے اور کچھ انجانے لوگ جو آس پاس رہتے ہیں، دکھ جاتے ہیں اس حلقے کے اندر۔ جہاں تک میری نظر ہے، جہاں تک میں ہوں اور جہاں تک میری رسائی ہے، یہ لوگ ہی میری دنیا ہیں، یہ لوگ ہی میری کائنات ہیں۔ تو دنیا میں ایک انسان پیدا ہوا، ایک مخصوص وقت میں، ایک خاص دور میں جو اس کے لیے بنایا گیا۔ یہ انسان جو پیدا ہوا ہے یہ بھی ایک ہی ہے، اس جیسا دوبارہ پیدا نہ ہوگا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کا ایک مالک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ ایک سیٹ لگا ہوا ہے ڈرامے کا، اسی سیٹ پہ ہر کردار کو اپنا اپنا کھیل پیش کرنا ہے۔ وہ سیٹ ایک ہی بار بنایا گیا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ اس میں جو سجاوٹ کی گئی ہے وہ جیسی تھی جو کہ تو موجود ہے۔ اس میں سورج رکھا گیا ہے لائٹ کے لیے، اس میں چاند رکھا گیا ہے مدھم روشنی کے لیے، اس کی چھت پہ آسمان لگایا گیا ہے اور اس کی سجاوٹ ستاروں سے کی گئی ہے۔ اس کے فرش پہ زمین نامی قالین بچھایا گیا ہے، اور پھر اس سیٹ کے اندر جو سمندر، پہاڑ، درخت، جنگل، وادیاں، بازار، شہر، گاؤں سب بنائے گئے ہیں۔ یہ سب اسی سیٹ کے اسٹوڈیو کی چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ڈائریکٹر کی جانب سے کردار چننے کا موقع دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو ہیرو کا کردار ادا کر سکتے ہو یا ویلن کا، تم اچھا کردار بھی پیش کر سکتے ہو یا برا بھی۔ اچھے کے نمبر اچھے کے لحاظ سے اچھے ہی ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ایوارڈ ملے گا وہ بھی بہترین ہوگا۔ اور اس کھیل کے دوران چاہے تم اچھا کام کر رہے ہو یا برا، تمہیں تمام روشنی، ہوا، پانی، ہر شے برابر ملے گی، جو کسی نیک کے لیے بھی ہوگی اور بد کے لیے بھی۔ تو برے کاموں کے لیے برا انجام ہوگا اور اچھوں کے لیے اچھا۔ چوائس تمہاری اپنی ہے کہ تم نے کس کردار کو چننا ہے، کیونکہ ڈائریکٹر نے اجازت دے دی، اختیار دے دیا۔ خیر، ایکٹنگ شروع ہوتی ہے۔ ارد گرد موجود لوگوں کے بارے میں بتایا گیا مجھے کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ بیوی بچے اولاد ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز ہیں، اور یہ وہ لوگ جو زندگی میں مختلف موقع پر، ملازمت میں، راستے میں ملنے جلنے والے لوگ، جن سے رشتہ کوئی نہیں سوائے اتنا کہ وہ میرے اس رول کا ایک حصہ تھے۔ اسی کھیل میں ایک اور بہت ہی عجیب سی چوائس ہے کہ تم کسی بھی دور میں داخل ہو سکتے ہو اسی کھیل کے دوران، اسی موجودہ دور کے دوران، کیونکہ یہ زندگی کا سیٹ ایک ہی ہے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی گزری ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرا ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھیل چل رہا ہے اسی اسٹوڈیو کے دوسرے سیٹ پر، اور جسے کھیلنے والے کردار یہودی کہلاتے ہیں، اور یہی کھیل جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور اسے کھیلنے والے کردار عیسائی ہیں، اور یہی کھیل جاری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، اور اس کا کردار موجودہ مسلمان امت ہے۔ جو جس دور میں داخل ہوا وہ اسی دور کا بندہ ہے۔ اب مجھے میرا کردار سمجھایا گیا ہے کہ یہ دنیا کا کھیل، یہ سٹیج وقتی ہے۔ آج تم یہاں ہو، کل تمہاری جگہ یہاں کوئی اور اسی کھیل کا حصہ ہوگا۔ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی موجود تھا، وہ اسی سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کے سیٹ پہ اپنے حصے کا کردار نبھا گیا۔ اب تمہاری باری ہے، اور تمہارے بعد کسی اور کی جو بھی انتظار میں ہے اپنی باری کا۔ یہ ارد گرد لوگ، یہ ارد گرد کے نظارے، یہ سب وقتی ہیں، صرف تمہارے اس کردار کے لیے ہیں۔ جیسے ہی تمہارا رول ختم ہوگا تو تم دیکھو گے کہ وہ سیٹ کہاں گیا، وہ لوگ کہاں گئے، سب غائب، وہ جگہ کہاں گئی، اور میں کہاں موجود ہوں۔ ارے میں تو وہی موجود ہوں جہاں سے یہ کھیل جاری ہوا تھا۔ میں 7ویں دن میں ہوں، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ نے تمہیں بنایا اور تمہارے انتظام کی پھر ہر شے تیار کی، اور پھر تمہیں اس نظام میں بھیج دیا؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی کار ساز ہے، نہ سفارشی۔
پھر کیا تم نہیں سمجھتے کہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے۔ پس اس کی شان کسی خبردار سے پوچھو، یعنی کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو، تو اس میں 7ویں دن کا ذکر نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ یہ 7واں دن ہی آغاز تھا، یہ 7واں دن ہی انجام ہے انسان کی دنیا کی زندگی اور موت کا۔ اس کے اندر انسان کی زندگی جاری ہے، یہ دن جاری ہے، اس کے ہی اندر دنیا کا سیٹ لگا ہوا ہے، ایک کردار جاتا ہے دوسرا آتا ہے، انسان ایک ہی ہے جو کبھی نہیں بدلا۔ ہر انسان اسی طرح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کھاتا ہے، اسی طرح پیتا ہے، اسی طرح جیتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اس جینے اور مرنے کے دوران اگر کوئی شے مختلف ہوتی ہے تو اس کا لباس، اس کی بول چال، اس کا رہن سہن، باقی ہر انسان ایک مخصوص بنیادی خصوصیات میں ایک جیسا ہے۔ اس کا ہنسنا، رونا، جاگنا، سونا سب وہی ہے جب تک وہ زندہ تھا۔ تو دنیا کی زندگی میں ملنے والے لوگ، جگہیں، مقام سب میں گھرا ہوا تھا، بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے نانا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری اولاد ہے، اور جیسے ہی آنکھ بند، سانس ختم تو منظر تبدیل۔ کہاں ہوں میں، کہاں تھا، کیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ 7واں دن ہے جس کے گرد 6 دن گردش کر رہے ہیں۔ اور رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے، یہ عرش کیا ہے؟ ایک عرش رحمان کا ہے اور ایک عرش انسان کا بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ زمین تمہارا جسم ہے جس کے اندر رہ کر تم نے اپنے کردار کو نبھانا ہے اور جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور آسمان تمہارا شعور ہے جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ تم ہو، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں مٹایا جائے گا۔ یہ بنیادی باتیں، یہ پہلا آسمان۔ انسان جب اس آسمان پہ شعور کے اس پہلے دور کو قبول کر لے تو دوسرا آسمان، شعور کا دوسرا درجے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح غور و خوض اور تسلیم و رضا سے ہوتے ہوئے باطنی شعور میں سفر کرتے کرتے 7ویں شعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر معراج ہے کہ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ بڑی ہی اہم، بڑی ہی دلچسپ خبر ہے، بڑی ہی اہم، بڑی ہی دلچسپ خبر ہے کہ شعور کی انتہا 7واں آسمان کہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے، اس کا دائرہ کار ہے، اور اپنے کردار کو نبھاتے نبھاتے انسان مادیت سے لطافت میں داخل ہوتے ہوتے آخر پہنچ گیا اس مقام پہ جو اس کی عقل کی، اس کے شعور کی، اس کی برداشت کی حد ہے۔ اب عقل کو بنانے والا رب ہے، اس کے 7 درجے، 7 مقام طے کرنے والا رب ہے۔ انسان جو سوچے گا، جو سمجھے گا، جو محسوس کرے گا، جو معلوم کرے گا، وہ سب اسی دائرے کے اندر اندر ہے، اور رب کا جلوہ اس شعور کے دائروں سے باہر ہے۔ ہر انسان کے آسمان مختلف ہیں، اس کے 7ویں آسمان کی حد بھی مختلف ہے، کیونکہ اس کے سوچ کی حد مختلف ہے، اس کا شعور مختلف ہے، اس کے جذبات مختلف ہیں، اس کا مزاج مختلف ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو عرش عظیم تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ 7 آسمان سے آگے کا سفر رب ہی کرواتا ہے کہ یہاں سے آگے انسان کا کام نہیں، رب کا کام ہے۔ وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس زمینی سفر کے بعد مقام آیا کہ ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے کہ وہ مقام جہاں بلیک ہولز ہیں اور انسان نہیں جانتا کہ اس کے پرے کیا ہے، اور عرش عظیم کا مالک رب کریم ہے۔ تو عرش کیا ہے؟ انسان کا عرش اس کی پیشانی ہے، اس پیشانی میں موجود شعور ہے۔ وہ شعور، وہ پیشانی جب جھکتی ہے اپنے مالک کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تو بندہ اقرار کرتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے، میں تو فقط تیرا بندہ ہوں، میں نے سرنڈر کیا، اپنا آپ تیرے حوالے کیا۔ تو عقل کل کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ میری جو عقل ہے، جو شعور ہے، وہ سب تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ تو میں اپنی عقل سمیت تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم بنانے میں بے خبر نہیں
کہ ہم جانتے ہیں تمہاری عقل، تمہارا شعور، اس شعور کی حدود کہاں تک ہیں۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ سب کلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی، اس کے بعد اس سمندر میں 7 اور دریا سیاہی کے آ ملیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو زمین میں جو درخت ہیں یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ سب قلم ہو جائیں، قلم یعنی دماغ، اور سمندر سیاہی یعنی علم کے خزانے، یعنی علم اس سمندر کی طرح تمہیں دکھنے لگے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اس انسان کو جو سمندر کے بیچوں بیچ موجود ہے، جو علم کے سمندر میں موجود ہے۔ تو اس جیسے 7 سمندر اور آ جائیں علم کے، یعنی 7 آسمان، یعنی 7 شعور کے مقام بندہ طے کر جائے، اور دنیا میں موجود تمام کے تمام دماغ اپنا اپنا علم کا سمندر اکٹھا کر لیں تو بھی اللہ کی باتیں، اللہ کے راز ختم نہ ہوں، یہ عجائبات ختم نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، انسان آخری حد تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم بنانے میں بے خبر نہیں کہ تم کہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، کہ اس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ مرنے کے بعد اٹھو گے تو منکرین کہیں گے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ تو اس کا تخت پانی پر ہے، پانی یعنی علم، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے، اپنے علم سے بنایا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے ہر شے کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو، آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے بنا طاقت کے۔ کہ تم سے اگر ہو سکے کہ جو جسم کو ترتیب دی گئی ہے، جسم کو جو بچپن، جوانی، بڑھاپے کا پروگرام دیا گیا ہے، جو جسم کی زندگی اور موت مقرر کی گئی ہے، وہ حالتیں اس پروگرام کو بدل کر دکھا دو، یا جو تمہارے شعور کی حد ہے اس سے زیادہ سوچ کر دکھا دو، کچھ عمل کر کے بتا دو، مگر نہیں کر سکتے، کیونکہ محدود دائرے میں بند ہو، اور اس سے نکلنا تب ہی ممکن ہے جب تمہیں وہ عقل، وہ شعور عطا کیا جائے، وہ قوت عطا ہو جائے جو صرف رب کریم ہی عطا کر سکتا ہے۔ تو تم زمان و مکان کے فاصلوں کو سمیٹ سکتے ہو صرف اللہ کی مدد سے ہی، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ تو انسان کا عرش اس کی پیشانی ہے، اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، اس کی انا ہے، اس کا تخت ہے۔ تو کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے؟ بھلا دیکھو تو صحیح، اگر وہ راہ پر ہوتا یا پرہیزگاری سکھاتا، بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ جو اپنے علم پہ اترا رہا ہے وہ رب کا ہی عطا کردہ ہے، اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے وہ رب جانتا ہے۔ اترانے والے انسان کو اسی کے علم کے ساتھ، اس کی اتراہٹ کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اسی علم کے ساتھ ہی گمراہ ہوگا کہ اس کا شعور پیشانی جھوٹی خطا کار،
جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتی، اپنی عقل کو خدا مان لیا، جبکہ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، وہی عقل کل ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے، وہی کرم فرمانے والا ہے، وہی انسان کو شعور عطا کرتا ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، اپنے بے انتہا علم کے سمندر سے وہ جو ایک قطرہ انسان کو عطا کرتا ہے اور انسان اس قطرے کو کل سمندر سمجھ لے تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو میں کس گمان میں ہوں کہ یہاں سے نہیں جاؤں گی؟ تو جب معلوم ہو گیا کہ جانا ہے اٹل، تب نہ کوئی ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ بیوی بچے، نہ مال دولت، نہ دنیاوی سامان ساتھ جانا ہے، اور ایک دن یہ پردہ گر جانا ہے اور میری زندگی کا شوق ختم ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود میں اگر خود کی حقیقت بھول کر لوگوں کو ستاؤں، مخلوق خدا کا جینا حرام کر دوں، لوگوں پہ ظلم کروں، لالچ کروں، دھوکے دوں، کسی کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچاؤں تو کسی کو اپنے ہاتھوں سے، تو بدبختی ہی بدبختی ہے کہ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھسی ہاتھ بازاں۔ تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے پکڑ نہ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، اپنے راستے پہ لے چل، یہ جو میرے ارد گرد میری آزمائش کا سٹ لگا ہے، مجھے میرے حصے کا اچھا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرما کہ ایک دن وہ آ جائے کہ تو فرمائے اے نفس جو مطمئن ہو گئے ہو، جو یقین لا چکے ہو اپنے سچے رب پہ، آج تیری آزمائش ختم ہوئی، اب اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اب تو اس کے ہر فیصلے سے راضی ہو گئی، تو نے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، تو پس داخل ہو میرے بندوں میں، وہ بندے جو اللہ کی جماعت ہے، جو غالب ہونے والی ہے، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جنت اللہ کی رضا کا نام ہے، اللہ کی خوشنودی کا نام ہے، اس کے کرم کا نام ہے، اس کے فضل کا نام ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔